السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر جو ہے وہ 10 ہے اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم 16 نمبر آیت تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ 17 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، جو مجرم ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کون مجرم ہے جو اللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلانے والا ہے ایسا مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، اور پچھلی آیات میں کفار مکہ نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں، قرآن خود نعوذ باللہ من ذالک خود لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے پچھلی آیات میں اگر اللہ کے نبی بھی ایسا کریں گے تو اللہ ان کو بھی عذاب دیں گے، اور اس آیت نمبر 17 میں اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر جھوٹا کون ہے جو اللہ پر الزام لگائے۔ تو اگر اللہ کے نبی بھی اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کریں گے جیسے کہ کفار مکہ کا خیال تھا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی تو سچے ہیں اور وہ تمہارے اندر ایک عمر گزار چکے ہیں، تم خود اس کی سچائی کا اعتراف کر چکے ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے ہو تم لوگ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا، جو اللہ پر الزام لگائے گا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، نبی کو نہیں مانتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر بیلیف نہیں ہے، اللہ کی آیات کا پر منکر ہے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ کبھی فلاح نہیں دیتا ہے۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ فلاح کہتے کامیابی کو، اور کامیابی صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی کہ جنت مل جائے، اللہ کی خوشنودگی مل جائے، یہ تو ہماری زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے شروع ہوگا۔ فلاح جو ہے نا، دراصل اللہ بہت ہی غیرت والا، اللہ کسی کے احسان کو نہیں رکھتا۔ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں اس کو دیتا ہے، یا اس کو مال کی صورت میں دیتا ہے، یا اس کو خوشحالی کی صورت میں دیتا ہے، یا دل کے سکون کی صورت میں دے دیتا ہے، یا اللہ اس کی اولاد کو نیک کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی پیرنٹس نیک تھے، اللہ یا پھر اس سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو اللہ جو ہے وہ آخرت میں تو اللہ نے صلہ دینا ہی ہے، اچھے بندے کو فلاح دینی ہی دینی ہے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، ایسا بندہ جو کہ اللہ کا پسندیدہ ہے، جو پسندیدہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی جو فلاح رکھی ہے، جو اللہ نے اس کی کامیابی رکھی ہے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اس کا عنصر ملتا ہے۔ اور وہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ امن، سکون، چین، دینداری اور دین پر زندگی گزر جانا، یہ فلاح ہے۔ لیکن جو کافر ہے اس کو آخرت میں تو جو انجام ملنا ہے جہنم کا ملے گا، دنیا میں بھی اس کو فلاح نہیں ملتی۔ بظاہر وہ دنیا کی زندگی امن و چین، عیش و عشرت سے گزار رہا ہوتا ہے، اس کو لمبی زندگی بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کو دین نہیں ملتا، اس کو آخرت پر ایمان نہیں ملتا ہے، اور اس کو وہ جو اللہ کے ساتھ جڑنے کا، نیکی کے کام کرنے کا جو ایک اللہ کی نعمت ہے وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ باوجود نعمتوں کے ہونے کے وہ ریسٹلیس ہی رہتا ہے، وہ بے سکون ہی رہتا ہے، وہ تنگ ہی رہتا ہے، اور وہ مال اور وہ جو دولت ہے وہ اس کے لیے کسی نہ کسی پریشانی اور سبب، مشکلات کا سبب ہی بنے رہتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فلاح سے مراد کامیابی، اور یہ کامیابی صرف دنیاوی زندگی میں نہیں، آخروی زندگی میں بھی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کے منکر تھے، کافر، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، باوجود لمبی زندگیاں ہونے کے، باوجود عیش و عشرت کی زندگی میں ہونے کے، نہ تو وہ دنیاوی زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزار سکے اور آخروی انجام سے تو وہ کبھی بچ ہی نہیں بچیں گے۔ آخری جو لا یفلح المجرمین، ان مجرموں کو جو فلاح نہیں ملنی، وہ فلاح اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ جہنم کے کس عذاب سے دوچار ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ کفار مکہ نے جو اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، اللہ کی نبی کا قرآن کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کا انکار کیا ہے، دنیا میں ان کے بار بار وہ یہ بات 30 پارہ میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے زیادہ بچے اور زیادہ مال ہونے کا تانا اللہ کے نبی کو دیتے ہی رہتے تھے، لیکن جو سکون اور چین تھا وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ ان کا سارا مال و دولت اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ میں ہی گزر گیا، ان کی اولاد بھی ان کے کام نہیں آئی، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتے تھے تو ان کی اولاد ان کو دفن تک نہیں کرتے تھے، اور جو وہ مرتے تھے تو بہت ہی دردناک قسم کی موت مرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کفار مکہ کے بارے میں احادیث اور قرآن سے اور تاریخ سے جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں اور جو مجرم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فلاح نہیں دے گا۔ تو ظالم اور مجرم کیسے؟ ظالم کی جو عربی میں ڈیفینیشن ہے ظلم کی، وہ ہے وضع شیء علی غیر محلہ، چیز جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی نہیں گئی، کہیں اور رکھ دی گئی، تو یہ ظلم ہے۔ اور جرم بھی کیا ہے؟ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا تو کوئی اور کام کر لیا۔ آگے آیت نمبر جو 18 ہے نا، یہ بات کفار مکہ کے ظلم اور جرم کے بارے میں مزید بتا رہی ہے۔ ان کا جرم یہ ہے، ان کا ظلم یہ ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر وہ اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا جرم ہے، یہ ان کا ظلم ہے کہ جہاں جس کو جو درجہ دینا تھا وہ ان کو دے نہیں رہے۔ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ان کو نہ تو کوئی فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ کل اے نبی کہہ دیجیے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ تو آسمانوں میں معلوم ہے نہ ہی زمین میں ہے؟ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ ایسی باتیں ہیں، اللہ پاک ہے ایسی باتوں سے، بالا تر ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ، جس قسم کا یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں یہ کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ ہی نقصان پہنچا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اگر پوری دنیا مل جائے کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، ہاں اتنا فائدہ جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان دینا چاہتی ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کے مقدر میں نقصان لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو غیر اللہ کی پوجا ہے، دیوی دیوتوں سے جو آگے جھکنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دیوی دیوتا نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں یہ دیوی دیوتا، کیونکہ مشرکین کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور باقی دیوی دیوتا کی پوجا بھی کرتا ہے۔ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ جو دیوی دیوتا ہیں نا، یہ ہم اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا اس کو خوش رکھنے سے یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے مرنے کے بعد، اور ہماری سفارش سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے، اللہ سے ہمیں عذاب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ان کو کبھی دیا ہی نہیں، جس کا وجود نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ہے۔ مشرکین کا بتوں کو پوجا کرنا، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، اس سے اللہ ان کے کاموں کو سیدھا کر دے گا، ان کی زندگی مشکلات نہیں آئیں گے، اللہ خوش رہے گا اور اللہ کے سامنے یہ سفارش کرتے رہیں گے۔ وہ دراصل ان بتوں کی
مجسموں کی عبادت یا تعظیم نہیں کرتے تھے، اصل میں وہ ان روحوں کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکشن کر چکے تھے۔ جو مکہ والے جو بت بناتے تھے، وہ بت پہلے جو ان کے نیک بزرگ تھے، وہ نیک بزرگوں کی وہ مجسمے کی صورت میں ان کو ڈھال لیتے تھے۔ جیسے آج ہم کسی کو بتائیں، وہ لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں، کسی کو پکڑنا ہے کسی چور کو، تو وہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں پکچر بنا، ان کو کہیں کہ فلاں فلاں شکل ہے، تو وہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی انسان کا اسکیچ بنا لیتے ہیں جیسا انسان ہم ان کو الیبوریٹ کرتے ہیں۔ تو مکہ والوں کے اندر یہ فن بہت تھا۔ یہ سب سے پہلے اللہ نے جس قوم کے بارے میں کہا وہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم۔ ان کے اندر یہ آرٹ، یہ خوبی تھی کہ وہ مٹی سے کسی انسان کی شکل ڈھال سکتے تھے۔ تو کفار مکہ کے اندر بھی یہ آرٹ تھا، یہ فن تھا، یہ ٹیکٹ تھا کہ وہ کسی بھی انسان کی شکل جو ہے وہ بنا سکتے تھے، پتھر سے، مٹی سے یا لکڑی سے، یا ایون کہ وہ آٹے کو گوندھ کر اس سے مجسمہ بنا لیتے تھے۔ تو وہ مجسمہ جو بناتے تھے اس کے پیچھے وہ ہستیاں ہوا کرتی تھی، ان کے بڑے بزرگ، ان کے بڑے لوگ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہم عزت کے طور پر ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، اور یہ دیوی دیوتا جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، یہ اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہی عقیدہ آج کے مسلمان میں بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے بزرگان دین جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، جو اس دنیا میں اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا کر یہی سفارشیں کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، یہ شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کو مان رہے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کو سلام کرنے آئے ہیں، ان سے دعائیں لینے آئے ہیں، جبکہ دعائیں دینے کے قابل اب وہ نہیں ہیں۔ وہ تو خود اللہ کے رحم و کرم پر وہاں ہیں۔ انشاءاللہ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں، وہ جنت میں بھی رہتے ہوئے جنت کی بہاریں، قبر میں رہتے ہوئے بھی جنت کی بہاروں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ان کے اعمال اس کے برعکس ہوئے تو ان کا برعکس انجام ہوگا، قبر میں لیٹے ہوئے بھی۔ اب وہ اس دنیا سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب وہ تمہارے کسی بھی فائدے اور نقصان میں شامل نہیں ہوگا۔ یہی کام تو کفار مکہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں کی دیوی ہستیوں کو دیوی دیوتا کی شکل دے کے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے آگے سے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھے ہوئے تھے، اور بعض نے تو فرشتوں کی شکلیں بنا رکھی تھیں۔ وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تک ہمارا میسیج پہنچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، فرشتے ہمارے شفیع ہیں، ہمارے بخشوانے والے ہیں۔ اگر یہی عقیدہ آج کے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کافر تو ایمان ہی نہیں لائے، لیکن یہاں ایمان لانے کے باوجود، عقیدہ رکھنے کے باوجود، اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے باوجود ہمارے وہ اعمال غارت نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین کی طرف ہدایت دے، صحیح دین کی طرف رہنمائی کرے۔ ہم دن رات نماز میں یہ الفاظ بہت پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اس دعا کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح راستہ ہے، اللہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ آیت نمبر 18 کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ 19 میں کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَمَا اخْتَلَفُوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ پہلے ایک جیسے ہی تھے شروع میں، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کب ہوا ان میں؟ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جب اسلام آ گیا تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان پر اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے چکے ہوتے، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس پوری آیت میں اللہ نے کیا بات کی ہے؟ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ کفار مکہ جب تک اللہ کے نبی کے اوپر وحی نہیں آئی تھی،
سب بڑا مل جل کے رہ رہے تھے، اللہ کے نبی کے بڑے حمایتی تھے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ہر کام شروع کروانے سے پہلے وہ اللہ کے نبی کو شامل حال مانا کرتے تھے، ان کے لیے آپ برکت کے سبب تھے، ان کے لیے آپ معتبر تھے، بزرگ تھے، نیک ہستی تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام دے دیا، تو پھر وہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو پیدا کیا، سارے لوگ آپس میں ٹھیک تھے، لیکن اختلاف کب ہوا لوگوں میں؟ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب بہت سے لوگوں نے اللہ کو ماننا شروع کر دیا اور دوسرے لوگوں نے اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، کفر و شرک کیا، بت پرستی کی۔ تو اب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اب باپ جو ہے مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، تو ان کی وے آف لائف تھنکنگ ہر چیز چینج ہو جائے گی، تو یہ بھی اختلاف ہے۔ اگر شوہر اور بیوی میں ایک مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اب گھر ٹوٹ گیا پورا، یہ بھی اختلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور دین میں آنے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو کفار مکہ جو اللہ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، اب اسلام آ گیا ہے، اب اللہ کے نبی نے قرآن اور دین کی دعوت دے دی ہے، اور اب یہی لوگ جو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہتے تھکتے نہیں تھے، اب اللہ کے خلاف ہو گئے ہیں معجزات آنے کے باوجود۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کا یہ مشیت نہ ہوتی، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا نہ ہوتا نا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دنیا میں رہتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ ان کے اوپر اب تک عذاب نازل کر چکا ہوتا۔ مگر اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے ان کو جنت یا جہنم نہیں ملے گی، یا ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہونا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہونا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہے۔ آیت نمبر 20 ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کافر کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا ہے۔ فقل، اے نبی ان سے کہہ دی اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے غائب میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کب معجزہ بھیجتا ہے، بھیجتا بھی ہے کہ نہیں بھیجتا۔ انی معکم من المنتظرین، جیسے تم انتظار کرو گے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ کفار مکہ کا معجزہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کو کوئی معجزہ چاہیے تھا؟ نہیں، معجزہ تو خود ایک قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ نبی جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جس نے دنیاوی تعلیم سرے سے سیکھی ہی نہیں ہے، جو غربت اور یتیمی کی زندگی گزارا، اللہ نے اس کو سردار بنا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہے؟ اللہ نے اس کو قرآن جیسی نعمت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہے؟ لیکن کفار مکہ اس قسم کے معجزے کی بات نہیں کر رہے، وہ معجزے مانگ رہے تھے جیسے پہلی امتیں معجزے مانگتی تھی، مثلا آسمان سے بادل کا نیچے گر جانا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مکہ جیسی سرزمین جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہوتی ہے، اس سرزمین پر اچانک کوئی چشمہ پھوٹ جائے، یا پھر ہمارا جو مرا ہوا آباء و اجداد میں سے کوئی شخص ابھی اسی وقت زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ جائے اور آ کر ہمیں بتائے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، یا پھر مکہ کا فلانا پہاڑ جو ہے نا وہ سونا بن جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا یہ جو بھی مطالبے کر رہے ہیں، یہ مطالبے جو ہے اللہ کے لیے ناممکن ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہارے ایک ایک پور کو، جسم کی ایک ایک چیز کو پرفیکٹلی بنا دیا ہے، تو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ اللہ یہ جو ان کے مرے ہوئے پہلے بزرگ ہیں، جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ معجزہ کرے، اللہ ایسا معجزہ کرے کہ وہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ ان کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے قدرت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پورے مکہ کے سارے پہاڑوں کو اللہ سونا بنا دیتا، سرزمین مکہ میں اللہ تعالیٰ چشمے پھوڑ دیتا،
اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو اس طرح کے معجزات کرنا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معجزات دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو پہلے امتیں جب ان کے اوپر نشانیاں آ چکتی تھیں، معجزات آ چکتی تھی، تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا۔ تو اللہ اس قسم کے معجزات خود ہی نہیں دیتے، تاکہ اگر وہ معجزات آ گئے پھر تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا، پھر ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم قرآن پر، اللہ کے نبی پر، اللہ پر تب ایمان لائیں گے جب ہمارے اوپر یہ معجزات آئیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، خود اللہ کے نبی کی ذات ایک نشانی ہے، خود تمہارا وجود ایک نشانی ہے، اب تم کس اور نشانی کے انتظار میں ہو؟ ہاں اگر تمہیں کوئی اللہ سے نشانیاں منوانی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے پھر انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو اے کافرو، اور اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کیا معجزات آتے ہیں تمہارے اوپر۔ اور وہ آئے اور ان کافروں نے اس کو دیکھا بھی، سہا بھی۔ وہ تھے جنگوں کی صورت میں، غزوات کی صورت میں، جب کفار مکہ ہر میدان میں پٹے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جزیرہ عرب کے اندر کفر و شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ جبکہ ابھی جو آیت ہم پیچھے 11 پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر کفار مکہ کے اوپر مسلسل 7 سال کا قحط رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، جسم سوکھ کر ہڈیاں ہو گئے تھے، کچرا کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزات کی طلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کفار مکہ کو اگر اس سے بڑھ کر کچھ ہے، چونکہ اب یہ مکی صورت ہے تو اللہ کہہ رہے انتظار کرو۔ اور پھر وہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ہم بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی جماعت تھی اس کے ہاتھوں کیسے پٹے اور کیسے ذلیل ہوئے۔ آیت نمبر 21 ہے آگے، وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، اس تکلیف کے بعد اللہ انسان کو خوشحالیاں دے دیتا ہے۔ تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ پھر بہت جلدی ہماری چال بازیوں کا جواب دیتے ہیں، مطلب اس میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ کہتا ہے تم جلدی جلدی اپنی چال بازیاں کرو، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، جو بھی تم بری کرتوتیں کرو گے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 21 جو ہے آیت نمبر 11 ہی سورہ یونس کا آگے جواب ہے کہ اس وقت ان کے اوپر قحط سالی جب 7 سال مسلسل آئی تھی، وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے دعا کروا رہے تھے۔ اب جب مشکل حل ہو گئی، ہٹ گئی، تو اس وقت جب مشکل تھی تو انہوں نے خالص ایک اللہ کو پکارا۔ اب جب وہ سختی کا وقت گزر گیا تو وہ انسان بھول گیا، دوبارہ پھر اپنے غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی۔ اب انہوں نے اپنے اسباب پر غور کرنا شروع کر دیا، ہم نے ایسا کیا کیا کام کیا تھا، کیا کیا حکمت عملی کی تھی، کیا کیا سورسز لگائے تھے جس کی بنا پر وہ مشکل ہٹی تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی دعا سے ہٹی تھی، یہ نہیں سوچا کہ اس وقت ہم نے اللہ سے پرومس کیا تھا اللہ اگر تو ہمارے سے مشکل کو حل کر دے گا تو ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے۔ اب وہ ایمان والے بھی نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کی ذات کو بھی نہیں مانا، اللہ کے نبی کے خلاف مکر و فریب کیے، چالے کیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تم بھی مکر کرو، تم اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ کرو۔ اتنی نعمت تکلیف کے بعد اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تمہارے اوپر قحط سالی کو دور کیا ہے، مشکلوں کو حل کیا ہے، لیکن تمہاری عادت ہی یہی ہے، تم بار بار اللہ سے وعدے کر کے دوبارہ پھر اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگز کرتے ہو، مکر و فریب کرتے ہو۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، تو اللہ کہتا ہے میرے رسول ہیں، فرشتے ہیں جو تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ اللہ غائب کا علم رکھنے والا ہے، اس کے علیم اور اس کے حکیم اور اس کے اس ساری چیزوں میں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ ایویڈنس پہ زیادہ بیلیو کرتا ہے، تو اللہ نے جان بوجھ کر ان فرشتوں سے لکھوایا، ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، ہماری جو بک لکھی جا رہی ہے، تاکہ کل کو اللہ ہمیں دکھا سکے، بتا سکے کہ جو تم کرتوت کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے آیا ہیں، جبکہ اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی جو عادت تھی اللہ سے کہ نبی کے پاس آ کے دعا کروانے کی، جب مشکل حل ہو جاتی تھی تو پھر وہ مکر و فریب کرتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں تم بھی مکر و فریب کرو، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی مکر و فریب کرے گا۔ اور وہ کیا مکر و فریب نکلا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوات کروا کر ان کی بہت زیادہ پٹائی لگی، ان کی کٹ لگی، اور بہت دفعہ ان کے اوپر قحط سالی بار بار آئی، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور رہے، اپنی اس عادت سے باز نہیں آئے، ڈٹے رہے۔ آیت نمبر 22 ہے وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَحْرِ بَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِّيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کی یہ تو عادت ہی یہی رہی ہے، جب وہ مشکل میں ہوتے تھے تو اللہ کو خالصتاً پکارتے تھے، لیکن جب وہ خوشحالی میں ہوتے تھے، اچھے دنوں میں ہوتے تھے، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے، پھر اللہ کو یکسر بھول جاتے تھے۔ تو اس آیت میں کہتا ہے وہی تو اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی سیر کرواتا ہے، حتیٰ کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، کشتی میں ہوائیں جو چلتی ہیں وہ تمہارے اپوزٹ چلتی ہیں، تمہیں لے کر چلتی ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں اپنی جگہ پر پہنچ کر۔ لیکن اگر ان کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اچانک ان کشتیوں پر اگر آندھی آ جائے اور ہر طرف سے موجوں کی تھپیڑیں پڑنے لگے اور ان کافروں کو یقین ہو جائے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ کہ وہ ان ہواؤں میں گر چکے ہیں، اب کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، اب ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ اور اب اللہ کہتا ہے اگر ہم ان کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا شکر گزار ہو جائیں، یہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا جب فتح مکہ ہوا۔ تو فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی اس کو پتہ چلا کہ جو کافر ہیں اللہ نے اس کے نبی نے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو جب فتح مکہ ہوا تھا سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو چکے ہیں اور میرا باپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، باپ تو مر گیا بدر میں، اب میری شامت آئے گی۔ تو وہ مکہ سے بھاگ نکلا، تو مکہ کے ساحل پر آ کے اس نے کشتی پکڑی اور وہ جدہ سے بحری سفر کرتے ہوئے کسی اور کنٹری یا سٹی میں موو ہونا چاہتا تھا تاکہ اللہ کے نبی سے بچ پائے۔ اب راستے میں یہ ہوا کہ کشتی جو ہے وہ طوفان ہوتا ہے جو کشتی کا آتا ہے، بھنور ہوتا ہے، ہواؤں کا گھیر ہوتا ہے، اس میں پھنس گئی۔ اب سارے مسافر جتنے بھی اس کشتی میں بیٹھے تھے ساروں کو اپنی موت دکھائی دینے لگی، اور سارے جو ہے نا وہ اللہ کو خالص اور کر پکارنے لگے، کسی اور بت کا نام نہیں لیا۔ تو اکرمہ جو تھا وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنے بتوں کو پکاری جا رہا، اللہ لات، اللہ حبل، اللہ منات۔ تو کشتی کا جو مالک ہے وہ اکرمہ کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا جب مشکل زیادہ آ جاتی ہے اس وقت صرف عرش کا رب اور محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نجات دیتا ہے، ہاں اگر خشکی پر مشکل آئے یعنی چھوٹی موٹی مشکل آئے تو اس وقت یہ دیوی دیوتا کام کر دیتے ہیں۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا کوئی تھا نہیں، اب اگر اس مشکل وقت میں بھی ان غیر اللہ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر یہ کسی کام کے نہیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے خشکی پر بھی کام آتا ہے، سمندر پر بھی کام آتا ہے، مشکل وقت میں بھی کام آتا ہے اور کم مشکل میں بھی کام آتا ہے، تو عرش کا رب کام آتا ہے۔
چاہے وہ بڑی مشکل ہے یا چھوٹی مشکل ہے، اور اس نے عہد کر لیا کہ اگر وہ اس مصیبت سے اس کو نجات مل گئی تو وہ گھر واپس جا کے وہ اسلام قبول کر لے گا۔ چنانچہ وہ کشتی اپنے بھنور سے نکل گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا بہت بڑا سپہ سالار بنا، مجاہد بنا، اور اس کے ہاتھوں اسلام نے بہت ترقی کی۔ تو جب اللہ کسی کو ہدایت دینے لگتا ہے تو اللہ اس انسان کے پاس بس ایک بہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ دے دے، تاکہ ہم اگر اب تک اپنی زندگیوں میں دانستہ اور غیر دانستہ طور پر شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، یا پھر اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے تھے، تو ہمیں اللہ اپنے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو لگا دے۔ ہم اللہ کو پکارنے کے علاوہ اللہ کسی اور کی طرف ہمیں توفیق نہ دے، اس زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ ہمیں اپنے کو پکارنے کی توفیق دے، اپنے کلمے پر، دین پر، اسلام پر اس کے کام کرتے ہوئے ہی اللہ اس دنیا سے لے کر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔